اللہ ہاتھوں کو اٹھا کے بولے اپنے اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے بولے لبیک یا رسول اللہ. سبحان اللہ. اونچی بولے اونچی بولے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا کو کتنی خبر تھی. میرے آقا کے غلام ہے, ان کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ. صدام بھائی, حضرت ابو ہریرہ. دیکھیں بھائی کیا نام ہے, اسرار بھی دیکھیں کیا نام ہے. نہ آواز نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ حضور کے صحابی ہیں. ان کی بیوی, ان کی جو ماں تھی نا, حضور سے محبت نہیں کرتی تھی, بہت حضور کے خلاف بولتی تھی. ابو ہریرہ کی ماں بہت سخت مزاج کی تھی. ایک دن جناب ابو ہریرہ نے حضور سے کہا, آقا. میرے آقا فرماتے ہیں کیا بات ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور میری اماں جو ہے آپ سے محبت نہیں کرتی ہے, آپ کے خلاف بہت بولتی ہے, آپ دعا کر دو اللہ میری ماں کو ایمان دے دے. آمین. توجہ ہے, اونچی بولے. کیا فرمایا ابو ہریرہ نے, آپ اگر بیٹھے رہیں گے یہیں پر دل کے ساتھ بیٹھے رہیں گے تو آپ اچھے خاصے مناظر بن جائیں گے, ہے نا بھائی. ایک 2 گھنٹے کی بات ہوتی ہے, پھر وہ نعت خوانی, پھر سلام زیارت. کیا فرمایا ابو ہریرہ نے حضور سے, حضور آپ میری ماں کے لیے دعا کر دیں, میری ماں کافرہ ہے, وہ اسلام قبول کر لے. تو حضور نے کیا کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے. جیسے حضور نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا, ابو ہریرہ وہاں سے بھاگ گئے. جیسے حضور نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا, ابو ہریرہ وہاں سے بھاگ گئے. بعد میں جب واپس آیا تو کسی نے پوچھا, ابو ہریرہ کیا بات ہے, عجیب انسان ہو یار, تم نے حضور سے کہا حضور میری ماں کے لیے دعا کرے, میری ماں اسلام قبول کر لے, اور جیسے حضور نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا, حالانکہ حضور کی دعا تمہاری آمین کی محتاج نہیں ہے. بے شک. میرے امام نے کہا, اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا. کیا کہنا. میرے امام نے فرمایا, بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, سمجھ رہے ہیں حضور کی دعا قبولیت کے لیے ہی نکلتی ہے. لوگوں نے کہا, اے ابو ہریرہ یہ بتاؤ, جب حضور نے تیری ماں کے لیے دعا کرنے کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا, تم بھاگ کیوں گئے. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے, تم بھاگ کیوں گئے. تو جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں, یہ سوچ کہ میں بھاگا اپنے گھر کی طرف, دیکھیں پہلے گھر میں پہنچتا ہوں کہ حضور کی دعا پہنچتی ہے. کیا زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. ماشاء اللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی زندہ باد. جیتے رہیے جیتے رہیے. ماشاءاللہ. یہ غوث و خواجہ و رضا کے نام کی محفل ہے, پوری دنیا دیکھتی ہے. ابھی آپ اس کے اسکرین پر دیکھیں تو پتہ نہیں کہاں سے لوگ آپ کی اس محفل میں تصوراتی طور پر آئے ہوئے. بس اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما دے, آمین کہہ دیں. ہمیں یہ نہیں پتا کہ حضور کہاں ہے, حضور کو پتا ہے کہ ہم کہاں. بے شک حق ہے. عقیدہ ہے, ہاتھوں کو اٹھا کے بولے عقیدہ ہے. ماشاءاللہ. حضور کو پتا ہے کہ ہم کہاں ہیں, حضور کو پتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فیضان ہے. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیضان و کرم کے سائے میں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں. حضور کو بتا دوں کتنی خبر ہے, بتا دوں جی. سنیں گے. ایک حضور کے عاشق ہیں 100 سال پہلے, ان کا نام ہے حضرت یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ. نبہان فلسطین کے پاس ہے, باپ کا نام اسماعیل ہے, ان کا نام یوسف. حضرت یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ حضور کے بڑے سچے عاشق تھے. سبحان اللہ. حضور کے بڑے سچے عاشق تھے, بڑے پیارے. اچھا حضور کے عاشق ہوتے بھی ہیں, بڑے پیارے پیارے عاشق ہوتے ہیں. ایک بات ایک عاشق کی مجھے یاد آ گئی, جن کا ذکر حضور مفتی امین صاحب نے اپنی کتاب میں فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ وہ جب نماز پڑھنے کے لیے آتے نا تو ان کے کئی دوست مسجد کے باہر ان کا انتظار کرتے رہتے تھے. کوئی دقت ہے جی. جب وہ نماز پڑھنے آتے تو ان کے کئی دوست مسجد کے باہر ان کا انتظار کرتے رہتے تھے. لوگ بول بھائی چلو آپ چلو میں آ رہا ہوں, آپ کیوں کھڑے, چلے آپ چلے میں آ رہا ہوں. لوگوں سے ایسے ہی کہتے رہتے تھے. وہ کسی کا انتظار کرتے 2-4 لوگ, جب وہ آ جاتے تو ان کے ساتھ مسجد میں داخل ہو جاتے تھے. سبحان اللہ. عاشق حضور کے کیسے تھے. بات امام یوسف بن اسماعیل نبہانی کے عشق کی آئی تو یہ درمیان میں یہ بات یاد آ گئی. حالانکہ گفتگو وہی ہے, حضور کو اللہ نے کیسا علم دیا ہے. سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشقوں کا انداز زندگی دیکھیں. جب وہ نماز پڑھنے کے لیے ان کے دوست ایک آتے تو سب ان کے پیچھے 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 انہی کے دائیں بائیں کھڑے ہو جاتے تھے. ایک مرتبہ ایک صاحب نے پوچھا کہ آپ ان کا انتظار کیوں کرتے ہیں. تو بولے یار وہ پتہ نہیں کیا بات ہے, جمعہ کے دن
ایسی خوشبو لگا کے آتے ہیں، ایسی خوشبو لگا کے آتے ہیں، رکوع اور سجدے میں 3 مرتبے 5 مرتبے نہیں بلکہ 11 مرتبے تسبیح پڑھنے کا دل کہتا ہے، سبحان اللہ، لمبے لمبے سجدے کرنے کا دل بڑا کہتا ہے کیا کروں یار، ایسی خوشبو لگا کے آتے ہیں۔ اس لیے ان کے انتظار میں ہم لوگ باہر کھڑے، یہ جہاں کھڑے ہوں گے وہیں آگے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب انہوں نے ان سے پوچھا یہ بتاؤ کون سی خوشبو لگاتے ہو؟ یہ سارے دوست تمہارا انتظار کرتے ہیں۔ مفتی امین صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا بتاؤ کہ کون سی خوشبو لگاتے ہو کہ سارے دوست تمہارا انتظار کرتے ہیں؟ وہ بولے خدا کی قسم میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا، میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی۔ بولے کیا مطلب؟ بولے پھر یہ جو تیرا بدن مہکتا ہے یہ کہاں سے خوشبودار ہو گیا؟ تو وہ کہنے لگے ایک دن میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ تھے، حضور کے ساتھ میں سفر کر رہا تھا، حضور نے مجھ سے فرمایا تم بیٹھو، میں بیٹھ گیا تو حضور فرماتے ہیں اس پہاڑی کے پیچھے میں جا رہا ہوں استنجا مبارک، پیشاب مبارک کے لیے، واش روم، فرماتے تم بیٹھو میں جا رہا ہوں۔ حضور گئے اور اپنی ضرورت سے فارغ ہو گئے، یعنی استنجا مبارک کر کے حضور واپس آ گئے۔ جب واپس آ گئے تو یہ کہتے ہیں میں نے ایک بہانہ بنایا ایسے ہی ایک ضروری کام کا، میں اٹھ گیا، اٹھ کر کے گھوم کر کے اس پہاڑی کے پیچھے گیا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا مبارک فرمایا تھا۔ توجہ ہے؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں پر پہنچا جہاں حضور نے استنجا مبارک فرمایا تھا، تو میں نے دیکھا تو کوئی چیز نظر نہیں آئی، تو میں نے دیکھا کہ ایک جگہ 3 مٹی کے ڈھیلے رکھے ہوئے۔ کیا رکھے ہوئے ہیں؟ اونچی 3 مٹی کے ڈھیلے رکھے ہوئے ہیں۔ جب قریب پہنچا تو وہ زمین خوشبودار تھی، بولے وہ زمین مہک رہی تھی، وہ زمین خوشبودار تھی، 3 مٹی کے ڈھیلے رکھے ہوئے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ حضور نے یہی استنجا مبارک فرمایا ہے۔ جب میں نے مٹی کے ڈھیلے کو اٹھایا تو ایسی خوشبو آئی، سوچ سوچ کے سبحان اللہ کہیں، بے شک سبحان اللہ، رک رک کے سبحان اللہ کہیں۔ کیا بات ہے، خوش ہو جاؤ کہ تمہیں ایسا نبی ملا، خوش ہو جاؤ کہ تمہیں ایسا رسول ملا۔ سمجھے آپ، یہ ماتم کرنے کا وقت نہیں، خوشی میں غرق ہونے کا وقت ہے، فرحت و انبساط کی لہروں میں اس وقت رقص کرنے کا وقت ہے۔ تمہیں ایسا نبی ملا جس کی 2 بوند ہیں، کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا۔ بے شک سبحان اللہ، تال ٹھوک کے بولو، ہے وہ رحمت کا دریا، ہمارا نبی، ممبئی والوں کی زبان میں آپن کا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہمارا نبی ہے کہ نہیں مسٹر بھائی؟ ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ وہ کہتے میں 3 مٹی کے ڈھیلے اٹھائے تو خوشبودار تھے، میں نے مٹی کے ڈھیلے گھر اٹھا لائے، 3 مٹی کے ڈھیلے گھر میں رکھ دیا، گھر خوشبودار ہو گئے۔ زندہ باد زندہ باد۔ کوئی سبحان اللہ کہنے سے چھوٹ تو نہیں رہا ہے؟ اگر چھوٹ گیا ہو تو ذرا پھر سے بول دیں سب لوگ مل کر کے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 3 مٹی کے ڈھیلے خوشبودار تھے، 3 مٹی کے ڈھیلے خوشبودار تھے۔ اب ان کا جواب سنو، اس نے کہا یار یہ تو بتاؤ کہ یہ تم جمعہ کے دن جو مہکتے ہو اس کا بیس کیا ہے؟ اب دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے خدا کی قسم میں نے عطر کبھی نہیں لگایا، جب میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہوں وہی مٹی کا ایک ڈھیلا اپنی آستین میں رکھ کے چلا آتا ہوں، میں بھی مہکتا ہوں، در و دیوار بھی مہکتے ہیں، آس پاس کے میرے دوست مہکتے ہیں۔ زندہ باد زندہ سبحان باد، اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، میرے امام نے کہا، ہاں بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی۔ سبحان اللہ۔ کیا کہا میرے امام؟ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ سبحان اللہ۔ جس نبی کو اپنے جیسا بھائی کہا جا رہا ہے، اس کے استنجے مبارک کے ڈھیلے اگر کسی کے گھر میں ہو تو گھر مہنگے، کیا کہہ آستین میں ہو تو لباس مہنگے، وہ باہر نکلے تو اس کا بدن مہکے، اس کے قریب اس کے دوست آئے تو دوستوں کے جسم مہکے، جہاں کھڑے ہو جائیں رب کی عبادت کریں وہ زمین مہکے۔ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ حضور کے عاشق ہیں، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔